نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے۔ امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ اور جناب دے سامنے علامہ قاضی شاہ عمران صاحب خطاب فرمائے سن۔ محمد وعجل فرجان اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ فی حاضر صاحب فی کل صاحب صاحب اللیل والنہار ولیہ وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیلا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع بها طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجان۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون ولا یحسن معه اللاتون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدرك وبود الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فاطر الخلائق بقدرته وناشر الرياح بحكمه ووتر بالصخور ميدان عرضه الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے جو ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ سبھی میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ خلاق کے لم یزل اپنے صفات کے مظہر دین مبین کے حقیقی وارث میرے وقت کے امام شہنشاہ امام زمانہ کا ظہور جل فرمائے۔ اور یہ دعا کافی نہیں ہے اس لیے کہ اس سے وابستہ ایک دعا اور بھی کہ ہر شیعہ سنی کلمہ گو کے آنکھوں کو خالق وہ تقدس عطا کرے کہ اس پاک ذات کی نالین کا طواف کر سکیں، ہمارے وجود کو، اجسام کو، ہمارے مال کو، رزق کو، جانوں کو وہ پاکیزگی، وہ تقدس، وہ عظمت عطا کرے کہ اس کی نالین پر قربان ہو سکے۔ مالک ہمارے دلوں کو وہ پاکیزگی عطا کرے کہ یہ دل اس پاک گھر کی مودت، معرفت اور محبت کا گھر بن سکے۔ مولا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ موضوع جو آپ نے طے کر دیا، میں نے خلاق لم یزل کی لائق کتاب کے ایک آیت تلاوت کی، اور ان آیتوں پہ شبہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے نہیں کہ کلام ربانی ہے، کون جانتا تھا رب کو، اس لیے کہ حسنین کے نانا کی صداقت کی مہر لگی ہے، جسے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ آج بھی آپ خالق کو جانتے نہیں ہیں، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی کسی فلسفے، کسی منطق، کسی آیت، کسی حدیث، کسی ملا، کسی ولی، کسی نبی کے قول سے ثابت نہیں کر سکتا، یا کردار رسول سے یا سردہ حسین سے توحید ثابت ہوتی ہے۔ سلامت ہے۔ تو جو ہے نا میری طرف تو پاک زبان سے لفظ نکلے اس لیے قرآن کہلائے۔ کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے۔ جو اللہ ہے نا اس میں بڑی رمزیں ہیں۔ جب کہا، میں مثال دیتا ہوں، جب کہا لا الہ الا اللہ
کہہ رہے تھے اللہ الہ ہے، یہ کیوں کہا کوئی معبود نہیں مگر وہ معبود ہے؟ جن کو بتوں سے محبت تھی وہ دبائے پھرتے تھے بغلوں میں، اور اگر کہا جاتا انہیں کہ وہ اللہ ہے تو کہہ دیتے وہ بھی اللہ ہے یہ بھی اللہ ہے، مگر خدا نے کہا پہلے ان پہ تبرہ کرو جو جھوٹے ہیں وہ نہیں ہیں، پہلے جھوٹے کا انکار کرو، لا الہ کہو کوئی معبود نہیں، پہلے جھوٹوں پہ لعنت کرو، پہلے ان سے دوری اختیار کرو، پھر کہو اللہ، ورنہ میں نہیں مانگو، پہلے بھانڈا صاف کرو، ظرف صاف کرو، پھر آئے گی میری ولایت۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کیوں کہا؟ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت، یعنی اور کوئی کام کری جیسے اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کر نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ اور کسی کو معبود مان نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا میری عبادت کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے۔ تو بھائی سارا دن کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے؟ ہم سے لڑنا بھی، میں قاری بھی ہوں، میں مولانا بھی ہوں، میں ذاکر بھی ہوں، فلاں فلاں جتنے بھی ہمارے زندگی میں کردار ہم نے حاصل کیے یا ہمیں مل گئے، دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تھوپ دیا جاتا ہے یا ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں، دو ہی طرح کے کردار ہوتے ہیں نا۔ تو کوئی ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے عبادت ہی کرتا ہو؟ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا، 24 گھنٹے ممکن نہیں ہے خاطی انسان کے لیے، بشر کے لیے جو بیچارہ نیاز مند ہے، ہر شے کا نیاز مند ہے، بے نیاز کسی شے سے ہو نہیں سکتا، وہ تو صرف آپ ہے۔ مالک کی کیسی باتیں کرتا ہے، بے نیاز خود ہے اور بے نیازی کی ادائیں ہم میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم کس کس شے سے بے نیاز ہو کے صرف تیری عبادت کریں؟ کا رستہ میں نے بتایا تمہیں سمجھ نہیں آتی، دو رستے بتائے میں نے، ایک کا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں سجا دو، 24 گھنٹے عبادت میں سلامت ہے۔ مشکل نہیں ہے، مشکل پڑ گئی ہے تو مشکل کشا کے در پہ جاؤ نا۔ میں نے کہا دلوں کو علی کی محبت کا کعبہ بنا لو، 24 گھنٹے عبادت میں ہو، دو رستے بتائے۔ عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، بڑوں کا احترام، عبادتیں تو بہت ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی، ایک ایسا وضو جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ایک ایسا سجدہ جو قضا نہیں ہوتا ہے، جس کی قضا نہیں ہے، بس ایک دفعہ نیت کر لو پھر وہ سجدہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا لطف جاتا نہیں ہے، اس کی لذتیں جاتی نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑی ایک عبادت میرے نبی نے بتا دی، اس سے بھی بڑی عبادت، شیوہ برداشت کر لینا، علی کی محبت سے بڑی عبادت بتا دی۔ نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، حلال رزق بھی عبادت ہے، صفائی بھی عبادت ہے۔ نماز جیسی عبادت سے جو مومن کی معراج ہے، اس سے بڑی عبادت تھی علی کی محبت، اس سے بڑی عبادت بتا دی۔ کیا فرمایا؟ انتظار الفرج افضل العبادات، میرے بارہویں کا انتظار ہر عبادت سے افضل۔ سلامت رہے، میرے بارہویں کا انتظار سلامت رہے، ہر عبادت سے افضل ہے یہ انتظار۔ تو سوچنا پڑتا ہے یار یہ انتظار بھی بھلا اتنا افضل ہو سکتا ہے، اتنی افضلیت، اتنا مرتبہ، اتنا مقام انتظار میں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ، ایسے حکیم، ایسے دانا، عالم مطلق کے فرمان میں حکمت نہ ہو نہیں سکتا۔ صرف انتظار اتنی بڑی عبادت ہے میرے مولا، صرف انتظار۔ خالق نے کہا ذرا غور کر میری کائنات کو دیکھ، میں نے تیرے ابا آدم کی تخلیق سے لے کر آخری دن تک انتظار سے ہٹ کر کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ آدم کی تخلیق سے لے کر ازل سے تخلیق کائنات کے پہلے لمحے سے لے کر اس کے خاتمے تک انتظار ہی تو ہے، آنے والے کا انتظار اتنا عظیم ہے، اتنا پیارا ہے مجھے کہ میں نے انتظار سے خالی رکھا نہیں، تمہیں حکم دیا ہے انتظار کرو، ہر لمحہ انتظار ہے، انتظار سے باہر تم جا نہیں سکتے۔
اور انتظار کی عظمت بھی آج اچھا بھائی یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور پیپر سر پہ امتحان ہونے والے، میں ایک معلم بھی ہوں، کچھ بچے ہیں جنہیں انتظار ہوں گے امتحان کے، خزیر بھی ایسے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کے گھروں میں بچے ہیں امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں نا کہ نہیں کر رہے؟ اچھا کچھ نہیں بھی کر رہے ہوں گے، جو امتحان کے لیے تیار ہیں انہیں امتحان کا انتظار ہے۔ جو تیار ہے اسے انتظار ہے، جو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے بم گر جائے مرکز پہ، امتحان کے بم گر جائے، امتحان نہ ہو۔ کیوں؟ جو تیار ہے اسے انتظار ہے، اور جسے انتظار ہے وہ سرخرو ہوگا، جسے نہیں انتظار شرمندہ ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو انتظار ہے جو میرے اور آپ کے ذمہ ہے یہ بڑا مختلف ہے اس سے۔ یہ انتظار خود امتحان بھی ہے، ایمان کا امتحان، یہ انتظار ایمان کے امتحان بھی ہے، ایمان کی سند بھی ہے۔ جتنا بڑا منتظر اتنا بڑا مومن، جتنا بڑا اگر منتظر ہے تو مومن ہے، یہ سند مل گئی۔ مومن نہیں تو انتظار نہیں کرے گا، اور جتنا بڑا منتظر یہ انتظار امتحان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے امتحان ہے۔ انتظار امتحان بھی ہے، سند بھی ہے۔ یہ پہلا امتحان ہے جو خود سند ہے، امتحان سند ہے، امتحان خود نتیجہ ہے۔ جتنا بڑا منتظر ہے اتنا بڑا مومن ہے، اور اسی سند میں چلتے جاؤ۔ مومن ہے، ولی ہے، نبی ہے، امام ہے، پھر چلتا ہوں میں، مسلم بھی ہے، مومن ہے، عالم ہے، ولی ہے، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، امام ہے۔ یہ میں نے کیوں رکھا؟ کیونکہ سب سے پہلے جو بندہ ہوتا ہے نا عام بندہ، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، پھر مسلمان ہوتا ہے، پھر جب ایمان کل ایمان کے قریب آتے ہیں مومن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو ترتیب معصوم نے بتائی، سب سے نیچے ابدیت ہے، اس کے اوپر نبوت ہے، پھر رسالت ہے، پھر خلت ہے۔ خلت ابراہیم کے پاس ہے، ابراہیم خلیل بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، عبدی ہے، عبدیت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، اور خلیل بن کے ابراہیم جو شے مانگتے ہیں وہ امامت ہے، سب سے بلند۔ اب میں نے قرآن و حدیث میں دیکھا، تاریخ میں دیکھا، کائنات کا ذرہ ذرہ منتظر ہے، بندے بھی منتظر ہیں، چرند و پرند منتظر ہیں، مومن مسلمان منتظر ہیں، ولی اور علماء منتظر ہیں، نبی منتظر، رسول منتظر، خلیل منتظر، امام منتظر، سید الانبیاء سید الائمہ منتظر۔ یہ جتنے بڑے منتظر ہیں اتنے بڑے مومن ہیں، مگر اسی صف میں میں نے دیکھا ایک بے نیاز نے کہا صرف تم نہیں ہو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ علی مولا، تم اکیلے نہیں ہو، مومن خدا کا نام بھی ہے تو ہر مومن منتظر ہے نا، نبی منتظر ہے۔ جتنا مقام بلند اتنا انتظار بلند، جتنا انتظار کی لذت بلند، انتظار کی شدت بلند، اتنا مقام بلند۔ اب جتنا وہ بلند ہے اتنا بلند اس کا انتظار ہے۔ انتظار کرنے والوں کو چین نہیں آیا کرتا، اسی لیے تو وہ لا سرت ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ علی مولا، علی مولا، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ ایسا انتظار کسی نے دیکھا، انتظار کرنے والوں کو چین نہیں آتا۔ تم نے لذت انتظار دیکھی کیا ہے؟ پہلے دن سے خالق نے اس جلوے کو تراشا اور کوئی ساعت رکھی، وہ ساعت آئے گی، میں نے کنت کنزن مخفین کے راز کا دیدار کروانا ہے، اور اس آئینے میں خود دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے اسے، بے نیاز جس کا منتفع
ہوتا اسد بھائی؟ حسین بھی انتظار آسان ہوتا ہے؟ بڑی شدت ہوتی ہے انتظار میں، بڑا کرب ہوتا ہے، بڑے دکھ ہوتے ہیں، بڑے امتحان ہوتے ہیں، آدمی اداس ہو جاتا ہے، کبھی گھبرا جاتا ہے، کبھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، اور جب پاروے کا منتظر مایوس ہونے لگے، تھکنے لگے، دل دکھنے لگے، کوئی کان کے قریب آ کے کہتا ہے انی معکم من المنتظرین، تھکنا نہیں، میں بے نیاز جو ساتھ ہوں، تھکنا نہیں ہے، ڈھارس دیتا ہے بیٹھے، میں بے نیاز، انی معکم، انما الغیب للہ ہے، اس غیب کو مذاق مت جانو، انما الغیب للہ ہے، اسے مذاق مت جاننا، یہ اللہ کے لیے ہے، اس غیب کا تعلق اللہ سے ہے، اسے میں نے رکھا اپنے لیے ہے، اس لیے جو کائنات کی میں نے بزم سجائی، میں نے کوئی شے ایسی رکھی نہیں جس کی حقیقت غیب نہ ہو۔ پوری دنیا کے علماء کو، فلسفیوں کو، سائنس کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، چلے جائے انہیں، مجھے کوئی شے دکھا دیں جو حقیقت میں سامنے ہو۔ اسد بھائی آپ کی حقیقت سامنے ہے؟ نہیں ہے۔ ایمان کی بھی حقیقت سامنے نہیں ہے، اس کی اپنی بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم کی وضاحت میں نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی سے یہ نہ کہیے گا میں نے چھوڑ دیا، الف لام میم وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ ذالک الکتاب، یہ تو قرآن میں تو بڑے لوگ شک کرتے ہیں، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک ہو نہیں سکتا، مختصراً کہہ دو، ٹھیک ہے؟ ہدل ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، جی نہیں۔ آگے قرآن نے کہا خبردار، نماز روزے پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، راتوں کو جاگ کے، علامے بن کے، نیلے پیلے چٹے کپڑے پہن کے، ابائیں امامے یا ٹوپیاں سجا کے، یہ مت کہنا کہ ہمیں ہدایت مل گئی، نہ، ہدایت ایسے نہیں ملی، متقی بنو پہلے، ہاں متقی بنو۔ ہدل للمتقین، آگے شرط رکھی، الذین یؤمنون بالغیب، متقی بنو، ہدایت تب ملے گی جب میرے غیب میں بیٹھے ہوئے حسن ازل پہ ایمان لاؤ گے۔ ایسے نہیں ہدایت ملے گی، یہ ٹیسٹ ہے، اینٹی ٹیسٹ ہے، آگے جاتے ہیں آپ تو غیب پہ ایمان جب تک نہیں لاتے ہدایت نہیں ملتی۔ متقی ہو کے کبھی فخر مت کرنا، دل میں جھانک کے دیکھنا کوئی ہے، ہاں دل میں جھانکنا یہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن نے طریقہ یہ بتایا، سلیقہ یہ بتایا، نبی کو جب بھیجا تو کیا کہا، ہم نے تم میں نبی بھیجا کیوں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پہ ہمیں ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا۔ اب کیا کروں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ وضاحت چاہتا ہے، میرا تعلق ہی لسانیات سے ہے، تو میں رک چاہتا ہوں۔ اب میں دیکھوں کہ وقت اگر ہے تو مولا امان میں رکھے آپ کو، میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیاتیں تلاوت کرتا ہے، پھر تمہیں علم دیتا ہے، مسلمانان نا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پھر تمہیں پاک کرتا ہے، پھر تمہیں پاک کرتا ہے، یتلو علیکم۔ اور یتلو کیا ہے، یتلو کا مادہ ہے، اور ادب شناس بھائی بیٹھے ہیں، شعر و سخن سے ان کا تعلق ہے، زبان سے تعلق ہے، یقیناً داد دیں گے اس جملے پہ۔ تا لام واو تا جسے اختے بولتے ہیں، یہ ہے مادہ، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے یوں آنا، یوں اتباع کرنا کہ آپ کے سامنے والے اور آپ کے درمیان دوسرا حائل نہ ہو۔ تلاوت جو ہوتی ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، یہ جو ایک دوسرے کی تلاوت کرتے ہیں، سورج اور چاند، ان کے درمیان اور کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ سورج رسول ہے، چاند علی ہے، اور علی بلا فصل ہے، ان کے درمیان کوئی ہو نہیں سکتا۔ مولوی کا کیا مطلب قرآن سے؟
بھائی لفظوں کی نزاکتیں بندوں پہ کھلتی ہیں، ملا پہ نہیں کھلتی۔ تلاوت کے معنی کیا ہے کہ قرآن اور قاری کے درمیان فاصلہ نہ ہو، جو قرآن کہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآت ہوتی ہے پڑھنا، تلاوت ہوتی ہے قرآن بن کے دکھانا، قرآن پہ عمل کرنا۔ تیرا بس کا روگ نہیں ہے تلاوت۔ تلاوت وہ کرتے ہیں جو زندگی میں تلاوت کریں تو تمہاری نظروں میں مرنے کے بعد روح کے نیزہ پہ بھی تلاوت کریں۔ تیرا کام نہیں ہے تلاوت، تو قرآت کیا کر، قاری ہونے پہ فخر کیا کر۔ یتلو، یہی بات کی تھی اقبال نے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن وہ ہے، تم نہیں ہو مومن، ماننے والے ہو۔ بڑا مشکل ہے مومن ہونا، خالق کہتا ہے میں خود مومن ہوں۔ یہ الگ راز ہے کہ علی کو امیر المومنین کہہ دیتا ہے۔ سلامت رکھے نا، یہ اس کے اپنے راز ہیں، میں نہیں جاتا ہوں، میری کیا اوقات میں ان رازوں میں سا تو جو ہے نا میری طرف یتلو علیکم، یہ قرآن بن کے سا میرا پیغام لاتا ہے تو پھر پاک کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے جو پاک ہے۔ کچھ کو دنیا نے ان کے آئینہ ذات کو گردآلود کر دیا ہوتا ہے، انہیں اپنی محبت سے، اپنے کردار سے اس آئینے کو شفاف کر کے اپنے جمال کا عکس رکھ دیتا ہے۔ قرآن دکھا دیتا ہے، توحید دکھا دیتا ہے، رسالت دکھا دیتا ہے، ولایت پہنچا دیتا ہے، اور جو پیدا ہی حرام ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں ہے، ان کا علاج نہیں، ان کے لیے الگ دنیا ہے۔ جو ذکی کو جی یہ جو تلاوت ہے ذکر قرآن ہے، ذکر کی پھر 3 قسمیں ہیں، ذکر عملی، ذکر قلبی، ذکر لفظی۔ بات قلب سے چلی تھی نا، ذکر لفظی کیا ہے؟ جو میں بول رہا ہوں یہ ذکر لفظی ہے، اور ذکر لفظی تو کافر بھی کر سکتا ہے، کافر بھی آیتوں کے حوالے دیتے نہیں دیتے، منکر بھی دیتے، عیسائی یہودی بھی دیتے، تو ذکر لفظی کی تو اہمیت نہ ہوگی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ذکر لفظی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی بڑا خطیب ہونا کوئی اہم بات نہیں ہے، اہم بات تھوڑی آگے ہے۔ ذکر قلبی جو کہا ہے دل میں جھانک کے دیکھو وہاں بستا بھی ہے کہ نہیں، جو کہا ہے جب اکیلے میں بیٹھو، میرے مولا نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہو، تنہائیوں میں من میں جھانک کے دیکھو مولا بستا ہے، تو حلال زادے ہو، منتظر ہو، مومن بھی ہو۔ اگر دنیا بستی ہے تو پھر سے ذکر لفظی ہے، تلاوت نہیں ہے، اور ایک ہے ذکر عملی، بن کے دکھانا ہے۔ ہم ذکر لفظی کر سکتے ہیں، ذکر قلبی کر سکتے ہیں، ذکر عملی تیرے بس کا روگ نہیں ہے، ناطق قرآن ہے۔ ہاں ان کے ساتھ مل جاؤ، ایسے ملو کہ اپنا آپ بھلا دو، ایسے ملو کہ اپنا آپ بھلا دو، اپنے آپ کو لا الہ کر دو، لا کر دو، نفی کر دو۔ جب اس کو ختم کر دو گے، فقہ کی زبان میں کوئی بھی پلید سے اگر جل جائے، راکھ ہو جائے، تو راکھ اس کی پاک ہوتی ہے۔ یہ موقع یہ گھرانہ دیتا ہے، ان کے عشق میں آ کے جل جاؤ، اپنی نفی کر دو، نفی کر دو، تو پھر ہو سکتا ہے تمہیں منا اہل بیت کہہ دیں، ہو سکتا ہے، سلامت ہے، ملے گا یہیں سے۔ تو جو ہے نا میری طرف میرے دوست، بھول تو نہیں گئے نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بھولے تو نہیں نا؟ 2 تھے راستے عبادت میں رہنے کے، ایک تھی محبت علی کی، ایک اس کے بیٹے کا انتظار۔ انتظار کسے ہوتا ہے؟
جس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، جس کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، اور یہ انتظار خالق نے رکھا ہے تیری طینت میں۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کی بزم سے کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ اب فرشتے منتظر ہو گئے، سینکڑوں برس نام رکھ دیا، بھیجا نہیں کسی کو، کہا یہ جو آنے والا ہے آغاز ہے، اور اسی کے بدن کو، اسی کی طینت کو، اسی کی مٹی کو کعبہ بنا کے میں نے اس کے اندر رکھنا ہے اپنے امر کو، اور اس کا ہونا ہے سجدہ۔ اور جب وہ امر اپنی معراج کو پہنچے گا، کن تو کنزن کا سفر پورا ہونا ہے۔ اس انتظار کے دور کا نام ہے فلسفہ خلقت، فلسفہ تخلیق۔ یہ پورا ایک دور ہے آدم سے آخر تک منتظر ہوئے۔ اب دو طرح کے طالب علم تھے، کچھ منتظر تھے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے خلیفہ آنے والا ہے، وہ پوچھتے تھے کیسا ہوگا، وہ کیسا ہے، مقام کیا ہے اس کا، عظمت کیا ہے اس کی، عرفان کیا ہے اس کا، معرفت کا سفر کرتے رہے، انتظار بھی کرتے رہے، اسے سوچتے بھی رہے۔ اب جب آپ کسی کو بار بار سوچتے ہو، یہ معجزہ ہے ذکر کا، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ سامنے آیا، جو انتظار میں تھے، جو منتظر تھے، ان میں محبت بھی تھی، معرفت بھی تھی، فوراً سجدے میں گرے، اور جسے سجدوں پہ ناز تھا وہ پہلے دل کا منکر تھا۔ اس نے کبھی انتظار کیا نہیں، غیب پہ ایمان لایا نہیں، جتنا سجدے کرنے والا، جتنا عابد تھا، اتنی بڑی لعنت لے کے ابلیس بنا۔ شیطان مسلسل انہیں گمراہ کرتا رہا۔ شیطان کا مادہ ہے شطر، شیطون پینون، مطلب ہے دور کرنا۔ شیطان کے معنی ہے دور کرنے والا، حالانکہ اس نے تو بنایا تھا ان کی قربت کے لیے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قربت اللہ، قربت ان کی ہے، ان کے بغیر تو عبادت نہیں ہوتی۔ آدم کو بنایا، انتظار رکھا کہ نہیں، سینکڑوں برس آدم کا انتظار، پھر آدم کے بعد آنے والا کا انتظار، اور آدم ثانی نوح نے تو سینکڑوں برس 2700 سال آدم ثانی ہے، یعنی دوبارہ اولاد آدم سامنے آئی اس کے، آدم ثانی ہے نا، تو سینکڑوں برس نوح نے انتظار کی تربیت دی، دی کہ نہیں؟ سینکڑوں برس کہا طوفان آنے والا ہے، اور ایک کشتی ہے جو نجات دینے والی ہے، انتظار کرو۔ لوگ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، بھائی ایمان لاتے تو معرفت ہوتی نا کشتی کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ انہوں نے شک کیا، ایمان نہیں لائے، معرفت ممکن نہیں تھی، شک کرتے رہے۔ اب ایک بوڑھی عورت تھی، واقعہ کئی بار آپ کا سنا ہوا ہے، سہلا کا، بوڑھی عورت تھی، دل کر رہے تو سنا دوں کیونکہ اس سے بات آگے چلے گی۔ بھائی سکے سورے سبھی لوگ کے موجود تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے علم والے، لیکن ایک بوڑھی تھی، وہ آتی، اے اللہ کے پیغمبر، وہ جو طوفان آنے والا ہے کب آئے گا؟ کہا آ جائے گا، ابھی دیر ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر بڑھیا کی بے قراری بڑھتی گئی، توجہ میری طرف ہے، بڑھیا کی بے قراری بڑھتی گئی، اتنی بڑی کہ صبح شام آنے لگی، اور اللہ کا نبی تھا، رحمت تھی، شفقت تھی دل میں۔ ایک دن محبت سے دل بھرایا کہ اماں دیکھ تو تکلیف نہ کیا کر، جب طوفان آئے گا تجھے بلا لوں گا، کشتی پہ سوار ہو جانا، تو روز نہ تکلیف کیا کر، جب طوفان آئے گا تجھے بلا لوں گا، تو نہ تکلیف کیا کر۔ طوفان آ گیا، کشتی پہ بیٹھنے والے بیٹھے،
نجات کا ضامن سمجھنے والے کشتی میں سوار ہو گئے. اب بڑھیا نہیں آئی, نوح نے بلایا نہیں, بڑھیا آئی نہیں, طوفان آ گیا, کائنات تباہ ہوئی, طوفان تھم گیا, کشتی رک گئی. نہ وہ آئی نہ نبی نے بلایا. اب نبی کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. الحمدللہ ہمیں ماں نے پاک دودھ پلایا ہے, ہم نہ تو نبی پہ سہو نسیان کے قائل ہیں نہ خطا کے قائل ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ رمز تھی کوئی, فعل الحکیم لا یخلو للحکمہ, دانائی سے خالی نہیں ہوتا. کچھ سمجھانا چاہتے تھے, اس کی بے قراریاں دیکھ کے میں کہا کرتا ہوں, اس بوڑھی اماں کی اس انتظار کی شدت دیکھ کے, اس کا پیار دیکھ کے, اس کی محبت دیکھ کے, اس کی بے قراری دیکھ کے, خالق نے نوح سے کہا ہوگا, نوح اسے بتانا نہیں, اسے بتانا نہیں, اسے آنے والی نسلوں کے لیے لذت انتظار کا صحیفہ بنانا ہے. اسے بتانا نہیں, بتانا نہیں. وصل ہو جاتا تو کہانیاں کیسے کھلتی, درد کے قصے کیسے چلتے. نہیں بلایا. اور ایک دن نبی بیٹھے ہیں, دنیا پھر آباد ہو گئی, نوح بیٹھے ہیں, دھوپ سیک رہے ہیں, ہلکی ہلکی دھوپ, سورج کی کرنیں نبی کے بدن سے اٹکیلیاں کر رہی ہیں. اور اتنی دیر میں وہ بڑھی آئی جس سے نوح نے وعدہ کیا تھا, طوفان آئے گا تو بلا لوں گا, تو تکلیف نہ کیا کر. اب بڑھی اماں آ گئی نوح کے سامنے. نبی اللہ, طوفان کب آئے گا؟ نبی اللہ, تیرا طوفان کب آئے گا؟ چونکلو کہے تجھے نہیں پتا چلا, تجھے پتہ ہی نہیں چلا. کہا کیسے پتا چلتا, تو نے بتایا نہیں. بھئی طوفان تو آیا تھا, تو نے محسوس ہی نہیں کیا. کہ بس میرے گھر میں ایک دن 2-4 چھینٹے پانی کے گرے, علی والا, علی والا, اس کا انتظار کرنے والا, یاد رکھیے گا, 12ویں کا انتظار کرنے والا, ہادی کا انتظار کرنے والا, ناجی کا انتظار کرنے والا, نجات دہندہ کا انتظار کرنے والا, خلاق کے لم یزل کے صفات کے مظہر کا انتظار کرنے والا, کن تو کنزن باخین کے حقیقی راز کا انتظار کرنے والا عام انسان نہیں ہوتا. وہ مشیت ایزدی کے کارخانے کا ایک اعلیٰ کارکن ہوتا ہے. اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے, تیری میری نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں, جس گھر میں میرے 12ویں کی دعا ہوتی ہے, قیامت آ جائے اس گھر کے پتے نہیں ہلیں گے. سمجھتے ہو کیوں بھائی؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی, خزیر پہ اجازت ہے, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے شہر میں فساد ہو رہا تھا, پولیس والے ڈنڈل چلا رہے تھے لوگوں پہ. پچھلے دنوں کو میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا, کوئی سیاسی چکر سے تو رولے پڑے ہوئے تھے, تو ڈنڈے چل رہے تھے, کچھ ڈنڈے کھا رہے تھے, کچھ بھگوڑے بنے ہوئے تھے. میں بھی گزر رہا تھا, توجہ کیجیے گا. مجھے دوستوں نے کہا یار پولیس مار رہی ہے, جو بندہ نظر آتا ہے ڈنڈے مارتے, آپ قبلہ عجیب آدمی ہے, آپ ادھر سے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار مجھے ڈنڈے نہیں ماریں گے. کہا کیوں؟ میں نے کہا ادھر دیکھ میرے ساتھ کون جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ یار ایم پی صاحب ہیں. تو ایم پی صاحب میرے ساتھ جا رہے ہیں, وہ ہیں بھی اسی حکومت کے جو یہ پنگے کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں شریف ٹھیک ہے, بس آپ مطمئن, میں مطمئن ہوں, آپ جائیے. ایم پی صاحب آ رہے ہیں میرے ساتھ جا رہے ہیں, ایک ہی طرف جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے میں محفوظ ہوں. وہ مطمئن ہو گیا. یار اتنا سیانت ہو بھی تھا کہ جس کے بعد ساتھ سفر میں ایم پی ہے اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا, اور انتظار کے جس سفر میں بے نیاز ساتھ ہو, گلی میں
دلیلیں مانتے ہو جب وہ خود کہتے ہیں فانتظروا انی معکم من المنتظرین؟ فانتظروا کا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں، ایسے نہیں کہا؟ تو انتظار کا کوئی مقام ہے؟ میں امتحان کا انتظار کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ لوڈو کھیلتا ہوں، سارا دن گھوموں گا، رات کو موبائل پہ بیٹھا رہوں گا، بھائی کتابوں میں مغز ماری کروں گا، میں پڑھوں گا، ایسے ہے نا؟ ہم اپنا سبق یاد کریں گے، ایسے ہے نا؟ اگر مجھے انتظار ہے تو اب جو 12ویں کا انتظار ہے تو کوئی تھوڑا بہت معرفت کا سفر بھی تو ہوگا نا بھائی، کوئی تو 12ویں کے انتظار کی شرطیں ہوں گی۔ ہر منتظر نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر جنگ میں جانے والا مجاہد نہیں ہوتا، ہر رشتہ دار نہیں ہوتا، ہر صحابی نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے کہا بڑے محترم صحابی ہیں، صحابی کا مقام ہمارا تو ان کے جوتے، اور ہم تو جہاں نبی کا دیدار ہے، لیکن کچھ منافق بھی تھے، قرآن نے کہہ دیا بھئی شیعہ سنی سب مانتے ہیں نا سورہ منافقون کو میرے لیے اتری ہے، تو قرآن کی صورت ہے نا، جنہیں عظمت ملی ہے انہیں ملی، اسی دور کے لوگ ہیں جو شامل ہو گئے تھے، تو جو دکھائی دے اس پہ نہیں جاتے۔ اب آپ یاد رکھیے گا منتظر بن کے بہت سے لوگ آئیں گے، ہاں ہم بھی آپ کو امام زمانہ کے لیے انتظار کرانے والے ہیں، بس یہ دیکھیے گا یہ پہلے بھی ہوتا رہا کہ ہم نبی کا کام، دین کا کام کرنے آئے ہیں، وہ مسند پہ بیٹھ جاتے تھے آ کے چور۔ یاد رکھیے گا جو حجت کا منتظر ہوگا خود حجت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ قبلہ جو حجت، یاد رکھیے گا یہ شیطان کا طریقہ یہی ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرے گا۔ آج کی گفتگو کے لیے پیغام کافی، اس کی وضاحت پھر کبھی کروں گا چونکہ میرا موضوع الگ ہے۔ میرا موضوع یہ تھا مقام انتظار، کہ انتظار کرنے والے کو منزلہ دیکھیے آپ نے سہلا کو کیا ملا؟ یہ دو سچے ہیں سین والے، ایک مرد ایک عورت، ایک ہے سہلا ایک ہے سلمان، ہائے 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 ہائے، ایک ہے سہلا ایک ہے سلمان۔ دیکھیں آدم کے بعد نوح آئے، سلسلہ ہے پورا انبیاء کا، ان کی غیبت کا، اور لطف کی بات کہ عیسیٰ تک سلسلہ چلا۔ اب عیسیٰ کی غیبت میں ہے کہ نہیں؟ بھائی نہیں ہے بھائی، جو موجود ہو اور نظر نہ آئے اسی کو تو غیب کہتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ ہے غیبت میں بھی، جو موجود ہو اور نظر نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں۔ اب اتنا پیارا ہے یہ، اتنا پیارا ہے یہ کہ اللہ نے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے۔ کتنے؟ حضیر بھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں میں ایک بھی ایسا نہیں گزرا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو غیب نہ رہا ہو، جو انتظار کے مرحلے سے گزرا نہ ہو، اور کچھ کو غیبت میں رکھ دیا۔ خضر کو رکھا، ولی ہے ذوالیسا، ذوالکفل، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو بٹھایا جو قریب ترین تھا۔ کیوں کہ کل کوئی عسکری کے لال کی غیبت پہ بکواس کرے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے کہ جب تک عیسیٰ کی غیبت پہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہوتا نہیں۔ اسے حق کہتے ہیں۔ حق کسی کو کہتے ہیں؟ حق جو ہر شے میں واضح ہے۔ میں نے کہا یہ حق میں وضاحت کرتا ہوں۔ H2O پانی کو کہتے ہیں H2O، ہائیڈروجن کی 2 آکسیجن کا ایک مالیکول۔ اچھا یہ آنکھ سے پانی آئے تو H2O نہیں ہوگا؟ جھنگ والوں کا گھر سے پانی آئے، کراچی والوں کا گھر ہو، امریکہ میں ہو یا ایران میں یا نجف یا کربلا میں، ہوگا H2O۔ حق کی نشانی یہی ہے، جہاں دیکھو جدھر سے دیکھو ویسا دکھائی دے۔ اب اس نے کہا غیب للہ ہے، اب جو اس کی صفات میں آ گیا ہے، اب جو خالق ہے۔ اسد بھائی توجہ کیجیے گا بھائی، میں احمد گل صاحب کے دوستوں میں پہلی بار آیا ہوں، اور 12ویں کا میں کوئی خطیب نہیں ہوں، یاد رکھیے گا، میں 12ویں کے منتظرین کا نوکر ہوں، خطیب نہیں ہوں، یاد رکھیے گا، میں کوئی علامہ دے رہا ہوں،
مولا آپ کا فرمان رکھے. لیکن میں یہ جملہ دینے لگا ہوں آپ کو, اور یہ ابھی میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا آپ کو دینا. میں نے کبھی بولا نہیں. عطا ہوگی وہ میرا نہیں ہے کمال, آپ کا کمال ہے. طلب ہوتی ہے تو رسد ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی ہوتی ہے, وہ وسیلہ جسے مرضی بنا. تو جو ہے نا میرے دوست بھائی, شاعر میرے سامنے بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. خالق جو ہوتا ہے اس کی تخلیق کی صفت اس کی ہر تخلیق میں ہوتی ہے. صفت تخلیق اس کی ہر تخلیق میں ہوتی ہے. خالق جیسا ہے اس کی تخلیق میں وہ صفت ضرور دکھائی دے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے بہت زیادہ امیر کو پڑھا ہو اس کے سامنے میر کا کوئی شعر ایسا پڑھتے ہیں, غالب کو پڑھا ہو, غالب کا شعر ایسا پڑھتے ہیں, اس نے کبھی پڑھا نہ ہو لیکن اسے لہجہ بتائے گا کہ غالب بول رہا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اقبال جس نے بہت پڑھا ہے اسے مفاہیم بتا دے کہ یار یہ پیغام اقبال کا ہے, اقبال ہی ہوگا, یہ میر کا ہے, یہ میر ہی ہوگا. ایسے ہے کہ نہیں ہے کہ جو خالق ہوتا ہے اس کی صفتیں اس کی مصنوع میں, اس کی مخلوق میں آ جاتی ہیں. اب میرے خالق کی ایک صفت جو میں نے ہر شے میں دیکھی, اور کوئی صفت وہ رکھے نہ رکھے, ایک سے اتنا پیار کیوں میرے مولا میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک صفت کائنات کی ہر شے میں رکھی, مجھے بتایا گیا یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے, یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اتنے پلانٹس ہیں جو زمین کے گرد گھومتے ہیں. سورج کے گرد گھومنے والی مخلوق کی تعداد کم نہیں ہے بلکہ آپ گن نہیں سکتے. اب یہ پورا نظام جو چل رہا ہے کہکشاؤں کا, گلیکسیز کا اور ہمارے سولر سسٹم کا, کہا کہ یہ قائم اس لیے کہ سورج اور زمین کے مابین جو رشتہ ہے یہ بندھا ہوا ایک رسی سے. زمین اپنا راستہ نہیں چھوڑتی, چاند اپنا راستہ نہیں چھوڑتا, ایک رسی سے بندھا ہے. اس رسی کا نام ہے گریویٹی, کشش ثقل. ہے کہ نہیں ہے؟ کشش ثقل وہ نہ ہو تو کائنات تباہ ہو جائے. اچھا کشش ثقل سے بندھا ہوا ہے, کسی نے کشش ثقل دیکھی؟ کہا دیکھی نہیں, نظر نہیں آتی مگر وجود اسی سے قائم ہے وہ غیبت میں, نظر نہیں آتی, کائنات کا وجود اسی سے ہے. چاہتا تو دکھا دیتا. مجھے ڈاکٹر نے کہا کیلشیم کی کمی, دودھ پیو. میں نے کہا اچھا دودھ میں کیلشیم ہے, کہاں ہوتا ہے, کدھر ہے؟ بھائی نظر نہیں آتا, ہوتا ہے پیو. آئرن کی کمی ہے, سیب کھاؤ. کدھر ہے آئرن؟ تو لوہے کو کھوتے ہیں. مجھے دکھائی تو نہیں دیتا, کا دکھائی نہیں دیتا, غیب ہے مگر ہوتا ہے, کھاؤ سیب. ایمان رکھو, غیب پہ ایمان رکھو, سیب کھاؤ, غیب پہ ایمان رکھو, آئرن اس میں ہوتا ہے. میں توجہ چاہوں گا آپ کی خود. میں نے کوئی شے ایسی نہیں دیکھی, کوئی شے ایسی نہیں دیکھی جس کی حقیقت سامنے ہو. آپ حزیر بھائی انسان ہے نا, آپ کی حقیقت سامنے نہیں. آپ زندہ ہیں, یہ زندہ ہے. آپ کہیں گے زندہ ہے, کیوں زندہ ہے؟ حزیر بھائی بولتے دیکھ رہے ہیں, ابھی ذکر کر رہے تھے, اسد صاحب زندہ ہیں, بیٹھے ہیں, اٹھتے ہیں, بدن موو کر رہے ہیں. بھائی زندہ ہے کیوں؟ بھائی یہ زندگی نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہے, یہ تو زندگی کے آثار ہے. یہ زندگی نہیں ہے, یہ زندگی کے آثار ہے. زندگی دکھائی نہیں دیتی. دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دیتی. یہ آثار تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتے, بندہ سو گیا, اب نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ حرکت کرتا ہے, تو مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. مگر ان آثاروں میں کوئی دھیما پن آ گیا, آثار میں دھیما پن آ گیا. ایسے بندہ ہمارا, آپ نے موت دیکھی؟ نہیں جناب آپ نے موت نہیں دیکھی, آپ نے موت کے آثار دیکھے, مردہ دیکھا. نہ زندگی ساری دن خود زندہ ہو, زندگی دکھائی نہیں دی, غیبت میں ہے. مردے اٹھائے ہوں گے, موت دکھائی نہیں دی, غیبت میں ہے. کسی کے بیٹے کسی کے باپ ہو, رشتہ نہیں دیا, غیبت میں ہے. رشتہ ڈھونڈنا ہے تو نعرہ لگانا پڑے گا, علی کافر غیبت ظاہر ہوگی, پتہ چلے گا آپ کا ہے کہ نہیں. علی مولا اتنا عشق ہے تجھے غیب سے, اتنا عشق. کیوں
اتنا عشق ہے غیب سے کہ نہیں ہے؟ اتنی محبت غیب سے کہ کائنات کی جو شے خلق کی اس کی حقیقت کو غیبت میں رکھ دیا کہ جو بھی میرے غیب پہ میری ذات پہ میری ذات کے مظہر پہ اعتراض کرے اسے کہوں منہ دھو کے آ، تو کون سا واضح ہے غیب میں ہے تو بھی تیری حقیقت غیب میں ہے، خود بھی غیب میں ہے۔ بھئی آپ تھک تو نہیں رہے؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو میں موضوع سے ہٹے ہوئے بڑی دیر ہو گئی مجھے۔ سلامت رہے آپ تو جو ہے نا میری طرف غیب، اتنا پیار غیب سے میرے خالق کو، اتنا پیار غیب سے میرے مالک کو کہ کائنات کی ہر شے کو غیب کے پردے میں رکھا، 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور کہا سب سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان اسی کا مانوں گا جو غیب پہ ایمان رکھتا ہو۔ ایسے میں ایمان مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے تو نہیں کہا۔ افضل العبادات انتظار الفرج، کیوں عبادت کس لیے کرتے ہو؟ بندگی کیوں کرتے ہو؟ خالق کے لیے نا، تو خدا کے لیے بتاؤ علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ کیا مجھے سجدے میں خدا دکھائی دیا؟ جرت ہے کسی کو کہہ دے؟ عبادت اسی کے لیے ہے نا، اسی کے لیے ہے نا، تو عبادت سے تو ملتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ملا کسی کو۔ عبادت سے ملتا ہوتا تو انبیاء سے بڑی عبادت آپ کر لیتے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نبی سے بڑا عابد اس کی امت میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے انبیاء کی صفوں میں دیکھا، آپ بھی ذرا ادراک کے گھوڑے دوڑائیے، صفحات پلٹی اپنے مطالعے کے، انبیاء کی صفوں میں دیکھا، کہہ رہے تھے نبوت لے لے، رسالت لے لے، خلت لے لے، آخری کا امتی بنا دے۔ میرا دوست وہ اس دور کے ملا نہیں بننا چاہتے تھے، اس دور کے مجتہد نہیں بننا چاہتے تھے، اس دور کے شاعران نہیں بننا چاہتے تھے، وہ آخری کا امتی بنتے تھے جب دیکھتے تھے سلمان کو، ابو ذر کو، آئے 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 وہ جانتے تھے وہ جب دیکھتے تھے نا سلمان و ابو ذر کو عیاں دیدار کرتے ہوئے وجہ اللہ کا، وہ سمجھتے تھے ان بھیڑ بکریوں کو کلمہ پڑھانا کجا، حسنین کی چاکری کجا۔ دو کردار سین والے، ایک سہلا ایک سلمان، سچے منتظر سچے عاشق۔ عیسیٰ کے بعد عیسیٰ اور میرے نبی سرکار خاتم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان 500-600 سال کا فاصلہ ہے، پہلے 200-250 سال، تقریباً 250 سال اوسیہ آتے رہے عیسیٰ کے بعد، اس کے بعد اوسیہ کا سلسلہ ختم ہوا، انتظار کا سلسلہ، غیبت کا سلسلہ، عیسیٰ آسمان پہ، خزیر بھائی عیسیٰ آسمان پہ، غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، انتظار کا سلسلہ شروع، اور یہی جو وقفہ ہے وہی کے رک جانے کا، انتظار کا، اسے کہتے ہیں فترت۔ یہی عام فطرت بھی کہتے ہیں، فطرت بھی کہتے ہیں، اسے فترت لفظ ہوتا ہے، یہ ہے فترت، یہ جو عرصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ فترت۔ اسی عرصے میں سلمان جیسے عاشق نے، سلمان جیسے منتظر نے انتظار کر کے منتظرین کے لیے صحیفہ بن کے دکھایا، انتظار یوں کرتے ہیں۔ محبت و عقیدت اور ایمان کی دوڑ میں لوگ کہتے ہیں سلمان پیچھے چھوڑ گیا، پیچھے نہیں چھوڑا، فلاں 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 کو پیچھے نہیں چھوڑا، پاؤں تلے لتاڑ کے آگے گیا ہے۔ بسم اللہ۔ میں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، واقعی ضرور سنا ہوگا نے بادشاہ والا جی جب بیٹا قتل ہو گیا کھجور تھے، مولا جی وہ بھی منتظر تھے، تبا جی ضرور میں انشاءاللہ اسے سنی علماء نے بھی نقل کیا، بلکہ آپ کی بات مجھے یاد آ رہی تو جی ضرور درود پڑھیے، اللہم صلی علی
بھائی تو جو ہے نا میری طرف تھک تو نہیں رہے آپ؟ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ بیدار بیٹھے ایک نعرہ سنا دیں میرے مولا کے نام کا، طبیعت مچل جائے۔ مولا آپ کو اپنے مان میں رکھے، سدا سلامت رہے آپ۔ سلمان فارس کا رہنے والا، دو لفظوں میں چونکہ مجھے کچھ اور کہہ دیا انہوں نے تو میں اسے سمیٹوں گا، میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف دو لفظوں میں۔ سرکار عشق نے، انتظار نے معجزہ بن کے سلمان کو 400 سال پہلے نبی کے آنے سے منتظر ہے۔ یہ 400 سال کم سے کم عمر اہل سنت علماء نے بھی 350 سے 7 تک لکھی ہے، 350 سال میں لکھی، اس سے کم کسی نے نہیں لکھی۔ اور 400 سال یہ عمر ہے سلمان کی۔ یار لوگ کہتے ہیں اتنے سالوں سے بیٹھے ہیں، اور جس کا انتظار فارس کے پارسی کو اتنی طاقت دے دے وہ خود کیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے۔ فارس سے اس کے انتظار کی طاقت دیکھنا، دیکھا نہیں میرے مولا کو، کلمہ نہیں پڑھا، صرف عیسیٰ سے سنا تھا کوئی آ رہا ہے جس کے لیے میں بھی چوتھے آسمان پہ الرٹ بیٹھا رہوں گا، تم بھی انتظار کرنا۔ اور بہت سے لوگ منتظر تھے، ان میں تبا بھی تھا جن کا بھائی ذکر کر رہے تھے۔ سلمان ایک جملہ سنیے گا، وضاحت نہیں کروں گا، کوئی وضاحت نہیں، بس پہنچ گیا تو پہنچ گیا، نہیں پہنچا میرا نصیب، وضاحت نہیں کروں گا۔ سلمان کے انتظار نے معجزہ بن کے، سلمان ایک ایسا منتظر تھا جس کے انتظار نے معجزہ بن کے سلمان کی انگلی پکڑی، فارس سے اٹھایا، بحیرہ سے شام تک کے کلیساؤں کو، پادریوں کو سلمان کی نالین پہ جھکایا اور لایا دہلیز سیدہ پہ۔ انتظار ہادی ہے، انتظار ہدایت ہے، انتظار عشق ہے، انتظار رشن ہے، انتظار صحیفہ ہے، انتظار ہے تو ایمان ہے۔ اسی لیے کہا تھا میرے مولا نے، بہار کی روایت ہے اور معصوم سے روایت ہے کہ 12ویں کا منتظر ہر نبی کے مومن سے، ہر نبی کے دور کے مومن سے افضل ہے۔ ہر نبی کے دور کے مومن سے افضل ہے۔ کون 12ویں کا منتظر؟ یہ مقام ہے آپ کا اگر منتظر بننا چاہو تو، لیکن منتظر بننے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن تو ہوگی، مگر وہ کوالیفیکیشن اقرا کتاب نفسک، من میں جھانکے گا، ملا کے پاس نہ چاہیے گا، وہ اپنا در دکھائے گا، اپنی ولایت دکھائے گا، اپنی حجت دکھائے گا، مولا کے در پہ نہیں لے جائے گا۔ اگر کوئی دوست مولوی میں کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا دل ٹوٹے تو، نہیں 12ویں کے دشمن کا دل ٹوٹے تو مجھے خوشی ہوگی، میں کوئی معذرت نہیں چاہتا، کہتا نہیں، ہم گالی تھوڑی دیتے، اپنے مالک کا حق تو پہنچا سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، معصوم کا فرمان تو پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا میری طرف دو تھے، ایک سہلا ایک سلمان۔ سہلا کو عزت دی، وہ عزت کے مسجد سہلا جو ظاہر ہیں گئے ہوں گے کبھی دیکھی ہوگی، 12ویں کے سفر کے شاعر میں شامل ہو گئی سہلا، مسجد سہلا قیام کریں گے میرے مالک وہاں سے۔ اور سلمان کا مقام 12ویں کے ناصرین میں شامل ہے، اور دنیا کو چھوڑا کیسے سلمان نے؟ 313 میں شامل ہے، دنیا کو کیسے چھوڑا ہے میرے مالک؟ کچھ نے 360 پہ لکھا ہے، 313 360 دو روایت ہے، وہ ان کی منتظر نہیں ہے، انہیں 313 کی ہم سے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑی کریمی کی اس پاک گھر میں، ورنہ ہم حرام جانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاکیزگی کا درس دیا تو انہوں نے،
پاک رہنے کا درس دیا تو انہوں نے، تقدس اور غیرت اور حیا کا درس دیا تو اسی گھرانے نے، اور شکر یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، شکرانہ یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، بس اور کچھ بھی نہیں چاہتے وہ۔ محبت واجب کر دی گئی، محبت واجب کر دی گئی، اور جسے محبت ہوتی ہے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ محبوب کو ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، وہ محبوب کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور جب کوئی محبوب کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو محبوب کے دیدار کی راہ میں حرج بن جائے، جو محبوب کے دیدار کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے جو محبوب کے دیدار کی راہ میں حارج ہو، رکاوٹ بن جائے، تو وہ سچا عاشق نہیں ہوتا، وہ چاہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ منتظر نہیں، وہ ڈھونگ اور ملا تو ہو سکتا ہے، منتظر نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے۔ اور میں کیا کروں کہ اس پاک ذات نے اپنے لیے چھت نہیں رکھی، قرآن کے لیے چھت نہیں رکھی، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے چھت نہیں رکھی، 1,24,000 1,23,999 انبیاء کے خاتم کے لیے چھت نہیں رکھی، اپنی توحید اور قرآن کے لیے چھت نہیں رکھی، اس کے لیے چھت رکھ دی کہ اس کو وہی چاہے گا، اس کی ولا اسے دوں گا جو حلالی ہوگا۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں بھئی، اس کی شے ہے جہاں رکھے، ایسے ہے نا بھئی۔ دیکھیں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ علی کا مقام رسول سے بلند ہے، بھلا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، ہم تو نہیں کہتے۔ خدا نے حضرت مولا علی علیہ السلام کا مقام خدا سے بلند ہے، ہم تو نہیں کہتے۔ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اسد صاحب کبھی کہا ہم نے بھائی کافر ہو کے بنے جو ایسا کہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ مقام بلند نہیں ہے، لیکن اب کام ایسے کرتے ہیں۔ اب آپ کوئی مہمان آتا ہے، چاہے عزت والا ہو چاہے عام آدمی ہو، چاہے بڑے مقام والا ہو چاہے عام مقام والا ہو، آپ جب اسے کھانا دیں گے پانی دیں گے تو اپنے مقام کے مطابق دیں گے نا، اس کا مقام مت دیکھیے گا، اپنا دیکھا کرے کس کے گھر آیا ہے۔ ایسے ہے نا، اپنا مقام دیکھتے ہیں نا، سب کو برابر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں بھی کرتے بڑے آدمی کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کا مقام دیکھنا پڑتا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ آب زمزم کے لیے عام برتن نہیں ہوگا، خاص برتن۔ پانی کے لیے آپ بھلے چاندی کا گلاس دے دیں کسی امیر زادے کو اور عام آدمی کو سٹیل دے دیں، لیکن آپ آب زمزم کے لیے الگ برتن رکھتے ہو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ رکھتی ہیں مائیں، توجہ دائیں بائیں نہ جائے، دودھ رکھتی ہیں مائیں تو برتن کو صاف کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں، کیوں؟ کہ دودھ خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہے نا، دودھ خراب نہ ہونے پائے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جو جتنی بلند رکھنے والی، کافر آب زمزم کو وہ عزت نہیں دے گا جو آپ دیتے ہیں، اور جسے دودھ کا مقام نہیں معلوم، جسے دودھ نہیں ضرورت، وہ دودھ کو وہ عزت نہیں دے گا جو آپ دیتے ہیں۔ جسے مقام معلوم ہے وہ ویسا ہی مقام دیتا ہے اسے، جتنی عزت ہے، جتنی ضرورت ہے، جیسی حاجت ہے، جیسی عظمت ہے، ویسا اسے ظرف دیتا ہے کہ یہ آب زمزم کے لیے، یہ دودھ کے لیے، اب ذرا توجہ، یہ خاک شفا کے لیے خالق نے، میں اب گلہ نہیں کر سکتا، میری جرت نہیں ہے، مگر میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ علی بلند ہے، لیکن خالق کیا چاہتا ہے آپ خود سوچنا۔ نہ اپنے کے لیے شرط رکھتا ہے، نہ انبیاء کے لیے شرط رکھتا ہے، نہ قرآن کے لیے شرط رکھتا ہے، نہ اسلام کے لیے شرط رکھتا ہے۔ جب علی کی ولایت کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ صرف وہی آئے گی جہاں رب پاک ہوگا۔ اس ولایت کے لیے شرط رکھ دیتا ہے، ولایت صرف وہاں رکھوں گا میں جو در پاک ہوگا۔ تو لگتا یہی ہے بھائی آپ خدا کے لیے، میں آخر میں پوری گفتگو سمجھنے لگا، ہم نے کبھی نہیں کہا اس سے پہلے میں مر جاؤں، 1000 بار مر جاؤں، اس سے کافر ہو جانا اچھا کہ میں کہوں علی نعوذ باللہ نبی سے برتر ہے، خدا سے برتر ہے۔ لیکن اگر نبی اور خدا مل کر علی کو اپنے سے زیادہ چاہیں تو ہم کدھر جائیں؟ سلامت رہے وہ مائیں،
جن کے بچے یوں نعرے حیدری لگاتے ہیں سلامت رہے، وہ ایک بار نہیں بار بار ایسے ہوا کہ علی تجھ سے سوائے حلال زادے کی کوئی محبت نہیں رکھے گا، سوائے حرام زادے کی کوئی بغض نہیں رکھے گا. یہ نہ آدم کے لیے کہا، نہ نوح کے لیے کہا، نہ ابراہیم کے لیے کہا، نہ عیسیٰ کے لیے کہا، نہ تورات اور زبور کے لیے کہا، نہ قرآن کے لیے کہا، نہ اپنے نبی آخری نبی کے لیے، صرف علی کے لیے کیوں کہتا ہے؟ حتیٰ توجہ میں طرف ہے، میں گفتگو سمجھنے لگا ہوں، حتیٰ کہ بدترین کافر نے اعلیٰ ترین محبوب خدا کے سامنے آ گیا، اس کا انکار کیا، توہین کی، توحید کی توہین کی انکار کیا، رسالت کی توہین کی، اور کھڑا ہو کے چیلنج کیا. آج بات سمجھ آ جائے گی جسے کبھی نہیں آئی. آیت بڑی بات سنی ہوگی آپ نے. چیلنج کر دیا نبی کے سامنے اور دعا کی، اگر یہ نبی سچا ہے، کیا مطلب اگر یہ سچا ہے؟ یعنی اگر قرآن سچا ہے، حق ہے، اگر اسلام حق ہے، اگر توحید حق ہے، تو ہم پہ آسمان سے پتھر نازل ہوا. پتھر نازل نہیں ہوا، توجیہ آ گئی کہ میرا حبیب تو ان میں ہے تو میں عذاب نازل نہیں کرتا. انت فیہم، ٹھیک ہے، یہ میرا اصول ہے، تو ہے تو میں عذاب نازل نہیں کرتا. اب اس نے کہا تھا اگر یہ سچا، اب اتنے سال 21 سال کا عرصہ ہے، سوالیہ نشان بنا رہا کہ عذاب جو نہیں آیا، بڑے لوگوں کے دلوں میں شک تھا، سچے ہوتے تو عذاب آتا، عذاب کیوں نہیں آیا؟ نبی نہ تو نبی مانتا ہے، نہ تو یار خدا کے لیے دائیں بائیں نہیں جانا. یہ جملے آپ نے پہلے نہیں سنے، میں نے پہلے نہیں بولے، قرآن نے بولے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، وہ نت نئے جلوے دکھاتا ہے، نت نئے معنی بکھیرتا ہے. کوئی دامن لے کے سمیٹنے والا ہو تو لیتا رہے، بکھیرتا رہے. اس کے معنی درہائے گوہر بار ختم ہونے کو نہیں آتے. توجہ کیجیے گا میری طرف. ایک طویل عرصہ فضائے بسیط پہ اس بلون کا جملہ سوالیہ نشان بنا رہا. اگر یہ سچا ہے، اگر یہ سچا ہے، ہم پہ عذاب سے، آسمان سے عذاب نازل کر. پتھر، لفظ حجارت میں پتھر نازل کر. نہیں ہوا، پتھر نازل نہیں ہوا. توجیہ آ گئی، ابھی جب تک تو ہے، تو میری رحمت ہے، میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اب یہ شک پیدا کر رہی تھی بات، اگر سچے ہوتے عذاب آ جاتا، سچے ہوتے عذاب آ جاتا. توحید شک میں، رسالت شک میں، قرآن شک میں، اور اسلام اکیلا نہیں ہے. گزشتہ انبیاء پہ ایمان لانا اسلام کے اولین شرطوں میں ہے. سارے انبیاء کی نبوت شک میں، دین اسلام شک میں، تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت شک میں. خدا خاموش ہے، نہیں آتا عذاب. ایک وقت آیا، یہ تھی سامنے، پوری دنیا کے سامنے. آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے ظاہر. ظاہر ہے دین بھی، توحید بھی، رسالت بھی، قرآن بھی. حقیقت بدلا نہیں کرتی اور نظر بھی نہیں آتی. حقیقت ہمیشہ غیب میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے. حقیقت ہمیشہ غیب میں ہوتی ہے. ثابت کر چکا ہوں، اس کی اپنی بھی، دین کی بھی، تیرے وجود کی بھی. حقیقت پردے میں ہوتی ہے. توحید کا انکار ہوا، رسالت کا انکار ہوا، قرآن کا انکار ہوا، عذاب نہیں آیا. لیکن جس دن نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس نے آ کے نبی سے کہا، ٹھہریے گا، نبی سے کہا تو نے خدا کا کہا ہم مان گئے، اپنا کہا ہم مان گئے، خواب کا انبیاء کا کہا ہم مان گئے، جنت جہنم کا کہا ہم مان گئے. اب اپنے بعد اپنے بھائی کی غلامی کا ڈر ہمارے گلے میں ڈال کے جا رہے. اگر ہے تیری طرف سے تو نہیں مانتے، اس کی طرف سے تو مجھ پہ عذاب آئے. ابھی عذاب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی، عذاب آیا، عذاب
ابرام نادان نبل میں ظاہر میرا نبی ظاہر غیب اور حقیقت علی ہے دین کی علی پہنچانا اسی کو تھا پہنچانا پیغام یہی پہنچانا تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اکملت لکم دینکم سمجھا ہی نہیں پیغام کو اکمال ہے تکمیل نہیں ہے فرق ہے ایویں نہیں عربی میں قرآن نازل کر دیا اسد بھائی لفظ اور معنی کا رشتہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا اس محفل میں بھائی لفظ بڑے مقدس ہوتے ہیں آخری جملہ کچھ تو لوگوں کو دیکھ کے نا طبیعت بن جاتی ہے بات کرنے کو لفظ بڑے محترم ہوتے ہیں بڑے مقدس ہوتے ہیں ویسے لفظ کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا اب کیا پھینکتے ہو بھائی میرے ذہن میں بات تھی مولا کے پیار کی میرے ذہن کو اللہ نے کوئی لسانی تربیت دے رکھی ہے نطق کا اعجاز ہے اس نے اس خیال کو لفظوں میں ڈھالا زبان تک آئے ہوا کے دوش پہ رکھ کے پھینکا آپ کی سباتوں کی طرف تبھی لفظ کہلاتے ہیں اب لفظوں میں آپ کیا رکھتے ہیں لفظ میں آپ رکھتے ہیں خیال تھکیے گا نہیں خدا کے لیے لفظ میں آپ کیا رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں یعنی لفظ کیا ہے ظرف مکان ہے ظرف دو طرح کا ہوتا ہے ظرف مکان ہوتا ہے جس میں کوئی شے رکھی جائے جیسے جیب میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں جیسے ہارڈ پارٹ میں روٹیاں رکھ لیتے ہیں جیسے گلاس میں پانی رکھ لیتے ہیں لفظ میں پیغام رکھتے ہیں میں بھی کہہ رہا تھا کہ آپ آب زمزم رکھیں گے تو اس کے لیے ایسا ظرف چاہیں گے جو اس کے قابل ہو ایسے ہے نا اب لفظ کیا ہے یہ ظرف ہے آپ کے پیغام کا اب عربی کو ایسے مت دیکھا کرو قرآن کو ایسے مت دیکھا کرو یہ وہ ظرف ہے جسے خدا نے اپنے پیغام کے لیے چنا یہ وہ ظرف ہے جسے خدا نے اپنے پیغام کے لیے چنا تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے بھی تمہیں وہی ملنے چاہیے ان کے در پہ جانا ہوگا جنہیں اس نے اپنے پیغام کے لیے چنا تیرے میرے بس میں نہیں ہے اکمال کہا تھا اکمل تو لکم دینکم اليوم کا مطلب آج اس سے پہلے نہیں تم نے نمازیں پڑھی روزے رکھے جنگیں کی جہی پپا اپنے بیٹے کو بیٹے باپ کو مارا فرق ہی نہیں پڑا اب صرف علی علی ہوا تمہارا پورا دین مومن ہو گیا اليوم اکملت لکم دینکم اکمل صاحب اکملت لکم دینکم ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یار میں اللہ کرے میں پہنچا پاؤں آپ نے کبھی سنا 12ویں کے منتظر ہو دعا کرنا کہ یار یہ میں گھر بنا رہا ہوں کچھ عرصے میں اس کی تکمیل ہو جائے گی مطلب مزید کام کی ضرورت نہیں پڑے گی تکمیل خدا نے تکمیل نہیں کہا یعنی علی کے آنے سے دین کی تکمیل نہیں ہوئی اکمال ہوا تکمیل کی طرف جا رہا ہے اکمال شروع ہو گیا ہے اور کمال پہ پہنچے گا جب 12واں آئے گا یہ آغاز ہے سلامت رہے یہ آغاز ہے اکمال ہے تکمیل نہیں ہے علی کی آمد اور مقام کیا ہے 12ویں کا سوچا کبھی آپ نے درود پڑھ لیں ایک بار میں حیران ہوتا ہوں جب شیعہ کو بات سمجھنا ہے سنی بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان جن کو ان کا منہج الگ ہے چونکہ ہمارا منہج الگ ہے ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے سنی مذہب جیسے اپنا مذہب محترم ہے لیکن ہر محترم کی اطاعت تو نہیں کی جاتی ٹھیک ہے تو شیعہ کو جب بات سمجھنا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں تربیت میں رکھا ہے اس نے تربیت میں مزاج میں جسے غیب میں رکھا ہے نا اس کے لیے
اندازہ لگائیں کائنات کی ہر شے میں انتظار رکھتی ہے. آپ کی زندگی انتظار سے بھری ہوئی ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا انتظار, پھر آپ کے جوان ہونے کا انتظار, پھر آپ کو کسی شے کا انتظار, کسی کا, اور زندگی انتظار ہے, انتظار ہے, انتظار ہے, انتظار ہے. اب بھی انتظار کو نہیں مانتے. عبارت ہے زندگی انتظار سے. زندگی کی ہر شے عبارت ہے غیب سے. ہر نبی کو غیبت کا لطف دیا, ہر نبی کو, اور ہر نبی کو دکھایا کہ انتظار کرنے والے کا, غیب پہ ایمان رکھنے والے کا مقام کیا ہے. سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ اکبر. اچھا واقعہ بھی سنا دوں, درود پڑھنا ذرا. ہود علیہ السلام کا ظاہر ہم نے سنا ہوگا. یونس, سورہ یونس اگلی سورہ 11واں سورہ. تو ان کی جو نسل کے کام تھے ابھی آپ کو پتہ ہے, تو آئے ان سے لڑنے کے لیے, مار رہے تھے انہیں, لڑ رہے تھے ان کے ساتھ. تو یوں آ کے گھر کا دروازہ توڑ کے گھر میں گھسا ہے. گھر کا دروازہ توڑ کے گھسا ہے. اب اکیلا نبی اور اتنے سارے شریف. اب نبی نے آواز بلند کی, نبی نے آواز بلند کی کہ کاش میرے قبیلے کے کوئی لوگ یہاں موجود ہوتے, یا مجھ میں اس لیے طاقت ہوتی, یا او آوی الى رکن شدید, یہ سنا کے لفظ ہے, یا پھر میں رکن شدید کی پناہ میں ہوتا, پھر تم مجھ پہ حملہ کرتے, پھر تم مجھ پہ حملہ کرتے. جملہ سنیے گا, نبی نے کہا یا میرا قبیلہ مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم سے لڑ سکتا, یا میں رکن شدید کے دور میں ہوتا, اس کی پناہ میں ہوتا, پھر میں گھر میں اکیلا ہوتا تو تم مجھ پہ حملہ کر کے دیکھتے. لوگ بہت زیادہ تھے, مار رہے تھے. جو ہی یہ جملہ کہا, کسی کو پیچھے سے جوتا پڑا, کسی کے منہ پہ پڑا, کسی کو دائیں پڑا, اور بارش ہو گئی جوتوں. اور وہ حیران ہے, مار کون رہا ہے, ہمیں مار کون رہا ہے, یہ ہمیں کہاں سے مار پڑ رہی ہے. آواز آئی, تم نہیں جانتے, اس نے ہمارے قائم کو پکارا, قائم کو پکارے اور ہم دیکھتے رہے. علی مولا, علی مولا. آنے سے پہلے نبی جانتا ہے. اوابی الى رکن شدید, کاش کہ میں رکن شدید کی آبی اسے ملجا و ماوا بنا لیتا, وہ میری پناہ ہوتا. کائنات کی پناہ ہے تیرے وقت کا امام ہے, بنا کے تو دیکھ. ایک لمحے کے لیے دنیا عند الامام کردی رہا فی ید الرجل. یہ دنیا تیرے وقت کے امام کا مقام یہ ہے کہ پوری کائنات امام کے لیے یوں ہے جیسے آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم ہوتا ہے جو کلیبھا کیف یشاء, اس میں جو چاہے تبدیلیاں کرتا رہے. یہ بات 1400 سال پہلے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی, اسی لیے اس کو اس دور میں رکھا. دنیا گوگل کی صورت, پتہ نہیں کس کس سرچ انجن کی صورت بندے کی ہتھیلی پہ تو آ چکی ہے, مگر اس میں انقلاب کی طاقت صرف عسکری کے لال میں ہے. فخر کیا کرو 12ویں کو امتی ہو, اس ممبر کی قسم, اس ذکر کی قسم, تیرے من میں معطر موجد کی قسم, ان آنکھوں سے پڑھا اور بے شمار کتابوں میں پڑھا. انبیاء چاہتے تھے نبوت لے لے 12ویں کا, ہائے ہائے ہائے, انبیاء چاہتے تھے, انبیاء چاہتے ہیں نبوت لے لے. کیوں چاہتے ہیں انبیاء نبوت لے لے ہم سے, اور آخری کا امتی بنا دے, آخری کی رعیت بنا دے. اپنے مقام سے واقف ہیں آپ بھائی, جو گزر گئے ہیں ان کا مقام بڑا بلند ہے, بڑے بڑے عظیم مومن گزرے ہیں, لیکن کہا کہ جو 12ویں کا منتظر ہے وہ سابقہ انبیاء کے ہر مومن سے افضل ہے. اللہ
اس لیے جو پیارے تھے انہیں 12ویں کے ناصرین میں شامل کیا میرے مالک نے، تاکہ یہ عظمت میں پیچھے نہ رہے۔ ہر نبی شامل ہے، ہر نبی جو کہتے ہیں میرے فلانے کو نہیں منیندہ، میرے فلانے کو نہیں منیندہ، بھی میرا اس سے ماننا نہیں ضروری، اس پہ واجب ہے مجھے مانے۔ بڑے بڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ادھر آ جائیں ہم ادھر سے واقف۔ ایک جملہ آخری، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ، صاحب کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ بہت مشہور ہے، مطلب کتب غیبت میں 12ویں بار بہت معروف جملہ ہے، آپ نے پتہ کتنی بار سنا ہوگا، لیکن میں کچھ اور۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، جو 12ویں کی باتیں سنتے ہو، یار مریں گے نا، اور کہہ دیا کسی نے فرشتے کو پوچھے گا کون امام ہے، اور آپ نے کہہ دے مولا علی، پتہ ترس آ کے کملہ سمجھ کے چھوڑ دے تو ہے، ورنہ اٹھا کے مارے گا۔ اس دور کا امام تیرا مہدی ہے، علی نہیں ہے۔ یہ توہین ہے وقت کی۔ مولا حسن کے دور میں آپ کہیں گے میرا علی امام ہے تو حسن کی توہین ہے، اسے نہیں مانتا تو علی کو بھی نہیں مانتا۔ بھئی ماتا والم یارف، کیا یار سنتے کیا ہے بتائیں؟ جو پوری گفتگو کی میں نے کہ قرآن سے پیار نہیں، توحید سے پیار نہیں، سنی شیعہ کتب میں بہت موجود ہے فرمان، من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں، ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور وقت امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، کہتے ہیں کفر کی موت مرا۔ کچھ نے کملوں نے کہا جہالت کی، اور نہیں بھی، نہ یہ جہالت ہے نہ کفر ہے، جاہلیت وہ دور ہے جب نبی آیا نہیں تھا۔ توجہ کرنا صاحب، جاہلیت جہالت نہیں، جاہلیت وہ دور ہے جب نبی آیا نہیں تھا۔ تو کہا جس نے، یا خدا کے لیے توجہ کرنا، میں نے باقی عیسیٰ کی گفتگو چھوڑ دی، میں یہ جملہ مسیح کا کہوں گا، جاہلیت ہے وہ دور جب ابھی نبی آئے نہیں تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت کی اہمیت سمجھنا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں، مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا وقت کے امام کی معرفت کے بغیر تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کیا مطلب؟ جہالت نہیں، کفر نہیں۔ کفر کہتے ہیں کوئی چیز آ جائے تو اسے نہ مانو، جو موجود ہے اسے چھپاؤ، لیکن نبی سے پہلے کو کہتے ہیں جاہلیت۔ تو جب ایمان آیا ہی نہیں تو کفر کیسا؟ ایمان تو آیا نہیں، کفر کیسا؟ اب ذرا سمجھو، امام کے مقام کو سمجھو۔ من مات ولم یعرف امام زمان نہیں، مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے وقت کے امام کی معرفت نہیں لی، یوں سمجھو نبی سے پہلے مرا، یوں سمجھو اس کو رسالت کا پیغام نہیں ملا، یوں سمجھو اس کو قرآن نہیں ملا، یوں سمجھو اس کو خدا کا پیغام نہیں ملا۔ اس کا مطلب رسول آیا ہی یہ پیغام دینے تھا۔ یہ خطابت نہیں ہے، یہ استنتاج، یہ استدلال نعروں کے لیے نہیں ہے، ہم کاروباری نہیں ہیں۔ یہ خطابت میرا کاروبار نہیں، میرا ایمان، میرا عشق، میری عبادت ہے۔ 100 سال پہ آدمی کوئی ملا اس ترجمے پہ، اس استدلال پہ خدا کی قسم انگلی اٹھائے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گردن کٹوا دوں گا۔ اور اگر تم سے اس کی نفی اور تردید نہ ہو سکے تو گردن نہ کٹواؤ، ناک بھی نہ کٹواؤ، اپنے عقیدے کا علاج کرو ملا جی۔ اور اس سے دلال کے حق میں کیا آیت نہیں پڑھی تو نے؟ ابھی تو میں پڑھ کے گیا ہوں، لم تفل فما بلغت رسالتہ، پوری بات سن لی نا تو حدیث نے یہی کہا نا کہ پھر ثابت ہوا کہ نبی آئے ہی اس کا پیغام دینے تھے۔ اسی لیے تو کہا تھا غدیر قوم کے مقام پر لم تفل فما بلغت رسالتہ، آج اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ سلامت رہے
مولا آپ کو اپنے ایمان میں رکھے. یاد رکھیے گا یہ زندگی امانت ہے کسی گھر کی, یہ سانسیں امانت ہے کسی گھر کی, یہ سجدے امانت ہیں کسی در کی, اور اس میں خیانت کی تو زندگی بیکار. اس گھر نے تیری ہدایت کے لیے حجت اس بات کے لیے بڑی قربانیاں دی. بدقسمت ہے مسلمان جو سمجھ نہیں پائے. تعلق دیکھیں اس گھر سے دین کا, تو جو میری طرف رہے. جب میں زیادہ لمبا مذہب نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ ہی کہوں گا, تعلق دیکھیے اس گھر سے دین کا. یا لاکھ مجلسیں ہوں, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو ذکر کی جگہ ہے, بارگاہیں ہیں, یہ اسی بارگاہ کی چار دیواری تک محدود نہیں ہوتی. ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتی. اس کی حدیں تو مشرق و مغرب, شمال و جنوب, تحت و سرا سے عرش اولا تک ہے. سننے والوں میں صرف میں اور آپ نہیں ہوتے. کوئی کربلا سے آتے ہیں, کوئی نجف سے آتے ہیں, کوئی مشرق سے آتے ہیں, کوئی بقیہ سے آتے ہیں, اور بقیہ سے آنے والی عالمہ غیر معلمہ بی بی مجھ جیسے طالب علم کامل علم سے قرآن سننے تو نہیں آتی ہوگی, وہ تو یہ دیکھنے آتی ہوگی مجھے عباس کے بازوؤں کا برسہ کون دیتا ہے, مجھے اکبر کی جوانی کا برسہ کون دیتا ہے, مجھے لٹی ہوئی چادروں کا برسہ کون دیتا ہے. اور یاد رکھنا اس بی بی کا بڑے احسان ہے اس دن پہ, بڑے احسان ہے اس دن پہ. یہ حدیث ہے کہ سار روز سنتے ہو نا, جمرات عموماً جمرات کو پڑھی جاتی ہے. جب ابو بصیر نے روایت کی تھی نا کہ سیدہ نے کہا تھا یہ آنسو سیدہ کی امانت ہوتے ہیں. آپ کے آنسو آ گئے, مقصد میرا پورا ہو گیا, میرا مقصد پورا ہو گیا. بس میں پیغام 12ویں کا پیغام دینے کے لیے کہ ابو بصیر نے کہا کہ میں نے اس بی بی سے سنا کہ ایک دن داخلہ علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الیام, بابا میرے پاس آئے اور مجھے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا, کہ میرے بدن میں ضعف ہے. پھر کہا ایتینی بالکساء الجمانی فغطینی بہی, مجھے کہا بیٹا مجھے اپنی برکت والی چادر دے دے. جاہل ہے ملا جمنی چادر, بھلا جمنی امریکی ایرانی چادر پہ یہ گھر فخر کرتا ہے. جو چادر بی بی کے سر پہ آ جائے وہی برکت والی, وہی عزت والی. یمانی کے دو معنی, برکت والی یا جمنی. اب آپ جمنی ترجمہ کرو گے کہ برکت والی کرو گے؟ اپنی برکت والی چادر منہ سے اڑا دو. بیوی کہتی ہے میں نے چادر اٹھا لی, بس اتنا. بیوی کہتی میں نے چادر اٹھا دی. فزدت انظر الیہ, میں دیکھ ہی رہی تھی بابا کو. جو ہی میں نے چادر اڑائی وہی بابا جو تکلیف میں تھے نا, میں نے دیکھا ان کا چہرہ کان البدر فی لیلۃ تمام ہے و کمال ہے. اب میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح لگ رہا تھا. کبھی غور کیا آپ نے, نبی نے آ کے کہا بیٹی سے, میں تفسیر پھر کبھی کروں گا, اب ان سے کہا بھی نہیں جا رہا, آپ سمجھ لینا جب تک سمجھ آتی رہے گی, آنسو آتے رہیں گے. بیٹی سے مجھے بتایا اگر کوئی کمزوری محسوس کر رہا ہو تو کیا کہتا ہے, مجھے غذا والی طاقت والی چیز دو یا مجھے چادر اڑا دو. یہ بدن کی کمزوری نہیں تھی, یہ رسالت کے بدن کی کمزوری تھی. کہہ رہے تھے نبی امت کے حالات دیکھ رہا تھا, نبی امت کے حالات دیکھ رہا تھا, اور بیٹی سے کہہ رہا تھا اب تیری چادر کی ضرورت پڑے گی مجھے. سیدہ میرے دین کو تیری چادر کی ضرورت پڑے گی, میرے دین کو تیرے حسن کی ضرورت پڑے گی, میرے دین کو تیرے حسین کی ضرورت پڑے گی, میرے دین کو تیرے علی کی پیشانی کی ضرورت پڑے گی. اسی چادر میں حسن کو, اسی چادر میں حسین کو, اسی چادر میں علی کو بابا کے ساتھ بٹھا کے سید نے گواہی دی. اور جب بی بی عائشہ کا سنت علیہ بابا کے مزار کی طرف, یہ سیدہ فضا روایت کرتی, ان سے پوچھا گیا نا کہ بتا بی بی کہ جب سیدہ خالی واپس آئی تو سب سے پہلے کہاں گئی, کہاں تڑپتی تھی, یوں آئی بابا کے روزے کی طرف سیدھی دوڑتی گئی تھی, بابا کے روزے سے یوں لپٹ گئی تھی جیسے معصوم بچے ماں کے سینے سے چمٹ جاتے ہیں, اور بابا سے کہتی تھی سبحان اللہ وصاحب, سبحان اللہ وصاحب, بابا مجھ پر
ہیں وہ جھوٹے ہیں. اگر یہ دلوں میں آتے دن سے آراتیں بدل جاتی. اور میں دیکھ رہا تھا قبر سے آواز آتی انی اجدی بی بدنی زوفر ایتینی بالکتاب غاری. سیدہ بھی زوفا کیا ہے تیری چادر کی ضرورت. مولا آپ کے بہتے اشکوں کے صدقے میرے بار میں کا قتل ہو جائے. خدا بندہ یہ جو بھائی بدر نوجوان سادات غیر سادات میری بائیں بہنیں مائیں بیٹیاں بچے ذکر میں آئے ہیں میرے مالک اپنے کرم کے صدقے ان کے صحیح معنی منتظرین امام زمانہ بنا. میرا مالک ان کے قدموں کے صدقے میرا مالک منتظرین کے قدموں کے صدقے میرا مالک عزاداروں کے قدموں کے صدقے مجھ گناہگار کو منتظرین میں شامل فرما. میرا مالک اپنے کرم کے صدقے جتنے بھی لوگ اپنے گھروں پہ عباس کا علم سجاتے ہیں میرے کریم مالک جتنے سینوں پہ حسین بادشاہ کے ماتم کا نشان ہے میرا مالک جتنے گھروں میں تیرے دین مبین کے وارث کا انتظار جاری ہے میرا مالک انہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھ. میرا مالک ان عزت و نفوذ کی حفاظت فرمائے. میرا مالک کو دینی دنیاوی عرضی سماوی بدنی روحانی معاشی سماجی ہر کوئی مصیبت سے امان میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و